الله الرحمن الرحيم ثم قلت أو الفتح وهو سبعة الماضي المجرد كضرب وضربك وضربا. دوسرا باب شروع کر رہے ہیں مبنیات کا. دو باب کا ذکر پہلے ہو چکا. پہلا باب مبنی علی السکون کہ جس کی دو قسمیں، وہ مضارع جس کے ساتھ نون مؤنث لگا ہوا ہو، اور اس کی دوسری قسم وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک لگی ہو. دوسرا باب بیان کیا تھا مبنی علی السکون یا نائب سکون، اور اس کی ایک قسم فعل امر. تیسرا باب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مبنی علی الفتح. مبنیات کا تیسرا باب ہے مبنی علی الفتح، اس کی 7 قسمیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں ثم قلت الفتح وهو سبعة، تیسری قسم مبنی علی الفتح ہے اور اس کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 الماضی المجرد، وہ ماضی جو خالی ہو. وہ ماضی جو خالی ہو، کس سے خالی ہو؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ماضی کا ذکر ہوا پہلے باب کے اندر. اس میں کیا کہا تھا؟ ماضی یعنی مبنی علی السکون کی ایک قسم کون سی بیان کی؟ وہ ماضی جو ضمیر مرفوع متحرک سے متصل ہو. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی جو خالی ہو، یعنی کس سے خالی ہو؟ ضمیر مرفوع متحرک سے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی جو ضمیر مرفوع متحرک سے خالی ہو، جیسے کہ ضرب، ضربک، ضربا. والمضارع الذی باشرتہ نون التوکید، اور وہ مضارع جس کے ساتھ نون توکید متصل ہو. اس پہلے باب میں تھا نون جمع مؤنث، یعنی نون مؤنث متصل ہو، اور یہاں کیا ہے؟ نون تاکید متصل ہو. جیسے کہ لیمبدن ولیسجنن ولا یکونن بخلاف لتبلون ولا یسدنک وما رکب من الاعداد والظروف والاحوال والاعلام، اور وہ اعداد، ظروف اور احوال اور اعلام جن کو مرکب بنایا گیا ہو. ماں کا بیان ہے من سے، تو وہ اعداد، ظروف، احوال اور اعلام جن کو مرکب کر دیا گیا ہو، جیسے کہ احد عشر، جیسے کہ ہوا یاتینا صباح مساء، جیسے بعض القوم یسکت بین بین، جیسے کہ ہوا جاری بیت بیت ای ملاسکن، یعنی پڑوسی ہے ملا ہوا. نہ ہو بعل بکا فی لغتئی، ایک لغت کے اعتبار سے بعل بکا، والزمن المبہم، اور وہ زمن مبہم المضاف لجملۃ جو کسی جملے کی طرف مضاف ہو. واعرابہ مرجوح قبل الفعل المبنی، اور اس کا معرب ہونا مبنی ہونے سے، فعل کے مبنی ہونے سے پہلے مرجوح ہو. جیسے کہ الی حین عاتبت المشیب علی الصبا، الی حین یستسبین کل حلیم، وراجح قبل غیرہ، یا تو جس کا معرب ہونا مبنی ہونے سے پہلے راجح ہو، جیسے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، وعلی حین التواصل غیر دانی. والمبہم المضاف لمبنی، اور وہ زمن مبہم جو کسی مبنی کی طرف مضاف ہو، جیسے کہ ومن خزی یومئذ ومنا دون ذلک لقد تقطع بینکم انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. ویجوز اعرابہ، اور اس کا معرب ہونا بھی جائز ہے. اب یہ سب کی ان تمام کی بحث آگے شرح کر رہیں گے. واقول الباب الثالث من المبنیات ما لزم البناء علی الفتح. اب میں کہہ رہا ہوں، شرح کر رہے ہیں کہ مبنیات کا تیسرا باب وہ ہے کہ جس میں فتح پر مبنی ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ کلمات ہیں جن میں فتح پر مبنی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی 7 قسمیں ہیں. النوع الاول الماضی المجرد مما تقدم ذکرہ، اور وہ پہلا تیسرے باب کا پہلا کہ وہ ماضی جو خالی ہو ان چیزوں سے جس کا ذکر پہلے گزر چکا. وہو ضمیر المرفوع المتحرک، اور وہ چیز جس کا ذکر پہلے گزرا وہ کون ہے؟ ضمیر مرفوع متحرک. یعنی معنی کیا ہوا کہ وہ ماضی جو ضمیر مرفوع متحرک سے خالی ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے کہ ضرب، دحرج، استخرج، وضربا، وضربک، وضربہ، تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا. واما نحو رما وعفا، اب اس پر ایک اعتراض کرے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی جو ضمیر مرفوع متحرک سے خالی ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح. اب یہاں پر دیکھو رما اور عفا یہ بھی ماضی کے سیکے ہیں اور ضمیر مرفوع متحرک سے خالی ہے، پھر بھی یہاں سکون یعنی فتحہ نہیں آیا، آخر میں حمزہ آیا ہوا ہے، سکون ہے وہ جو کہ، تو اس کو سکون مبنی علی السکون کی کیا نائب سکون کے اندر ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں واما نحو رما وعفا فاصلہ رمیا وعفا افوا. نے پڑھا ہوگا صرف کا پہلا ہی قاعدہ ہے یہ کہ تو رما اور افا کی اصل کیا تھا؟ رمیا اور افوا. پھر کیا قاعدہ چلا؟ واو متحرک یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس واو یا کو الف سے بدل دیا. تو اصل میں تو یہاں بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. اب وہ فتح مقدر ہے یہاں پر اس الف کے اندر.
فلما تحرکت الیاء والواو، جب یا اور واو متحرک ہوئے، وانفتح ما قبلہما، اور ان کا ما قبل مفتوح تھا، قبیلتا الفینی، تو ان دونوں کو الف سے بدل دیا. جس کو حضرت نے پڑھا تھا قبیلت الفینی، تو یہاں ہے قبیلتا الفینی، ان کو الف سے بدل دیا گیا. فسکون آخرہما عارض، آخری کا سکون، حمزہ پر جو سکون ہے وہ سکون کیا ہے؟ عارض ہے. والفتح مقدرۃ فی الالف، اور الف کے اندر فتحہ مقدر ہے. ولہذا اذا قدر سکون الاخری، اسی وجہ سے جب آخری کا سکون مقدر مانا جائے، رجعت الیاء والواو، تو واو اور یا واپس لوٹ آئیں گے، جیسے کہ اور کہا جائے گا رمیتو افوتو کما سیاتی، جیسا بیان عنقریب آنے والا ہے. بہرحال تو تیسرا باب کون سا؟ مبنی علی الفتح. اس کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم کون سی؟ وہ ماضی جو ضمیر مرفوع متحرک سے خالی ہو. النوع الثانی، دوسری قسم، المضارع الذی باشرته نون التوکیدی، وہ مضارع جس کے ساتھ نون تاکید متصل ہو. وہ مضارع جس کے ساتھ نون تاکید متصل ہو، بیچ میں فاصلہ نہ ہو. متصل کی قید لگا کر اس کو نکال دیا کہ وہ مضارع اگرچہ اس کے ساتھ نون تاکید ہے لیکن بیچ میں کوئی فاصل ہے، تو وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا. شرط کیا ہے؟ وہ مضارع جس کے ساتھ نون تاکید متصل یعنی ساتھ میں لگا ہوا ہو. قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. دیکھو لَيُنبَذَنَّ، انبذن ینبذن سے مجہول کا صیغہ ہے اور نون آخر میں بڑھایا گیا ہے تاکید کا. تو لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو ضرور بضرور آگ میں ڈالا جائے گا. وَاحْتَرَزْتُ بِالشِّرَاطِ الْمُبَاشَرَةِ مِن نَحْوِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ. اور میں نے مباشرت کی قید بڑھا کر احتراز کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان لَتُبْلَوُنَّ جیسی مثالوں سے. سمجھے؟ یعنی مباشرت کی قید بڑھا کر غیر مباشرت والا نون تاکید متصل ہو تو ان جیسی مثالوں سے احتراز کر دیا. یعنی وہ مضارع جس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہو بغیر کسی فصل کے. تو میں نے مباشرت کی قید بڑھا کر شرط لگا کر اللہ تعالیٰ کے فرمان لَتُبْلَوُنَّ اور وَلَتَسْمَعُنَّ جیسی مثالوں سے احتراز کیا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بضرور اپنی اموال میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور پھر تم ضرور بضرور سنو گے. فَإِنَّ الْفِعْلَ فِي ذَلِكَ مُعْرَبٌ، اس میں فعل جو ہے یعنی مضارع کا جو صیغہ ہے وہ فعل مضارع یہ معرب ہے. وَإِنْ عَقَّدَ بِالنُّونِ، اگرچہ وہ نون تاکید کے ساتھ متصل ہے، اگرچہ وہ موقد ہے نون کے ذریعے، یعنی نون تاکید اگرچہ لگا ہوا ہے پھر بھی یہ معرب پڑھا جائے گا. لِأَنَّهُ قَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِالْوَاوِ الَّتِي هِيَ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ، اس لیے کہ ان میں فصل کیا گیا ہے اس واو کے ذریعے جو ضمیر فاعل ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ نون تاکید ہے، لیکن کہ یہ نون تاکید متصل نہیں ہے. تم کہو کہ یا تو متصل دکھلا ہے لَتُبْلَوُنَّ اور لَتَسْمَعُنَّ، اس میں نون تو ایک دم ساتھ میں لگا ہوا ہے، کون سا فاصل ہے؟ دیکھیں کہ یہ صیغہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے یہ؟ لَتُبْلَوُنَّ اور لَتَسْمَعُنَّ، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اور جمع کے اندر فاعل کون ہوتی ہے؟ واو جمع اس کی فاعل ہوتی ہے. تو اصل کیا تھا یہاں لَتُبْلَوُنَّ، یہاں واو اور ایک بڑھا ہوا تھا، پھر قاعدہ چلا ہے. اور یہ اسی طرح لَتَسْمَعُنَّ تھا، لَتَسْمَعُنَّ تھا یہاں پر. تو کیا تھا؟ لَتَسْمَعُنَّ، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ تو جیسے کیا ہوگا؟ تنصرون تھا، پھر نون بڑھا گیا تنصرن ہو گیا، تو وہاں سے واو حذف کیا گیا. تو اسی وزن پر یہ بھی ہے، سمجھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْفِعْلَ فِي ذَلِكَ مُعْرَبٌ، اس لیے کہ فعل اس میں معرب ہے اگرچہ نون کے ساتھ موقد ہے. لِأَنَّهُ قَدْ، اس لیے کہ اس میں فصل کیا گیا ہے اس واو کے ذریعے جو واو ضمیر فاعل ہے. وَهِيَ مَلْفُوظٌ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان لَتُبْلَوُنَّ میں، لَتُبْلَوُنَّ میں پڑھا جاتا ہے. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وَمُقَدَّرَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور وَلَتَسْمَعُنَّ جیسی مثالوں کے اندر اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جس واو کو لَتُبْلَوُنَّ میں پڑھا جاتا ہے اور لَتَسْمَعُنَّ نہیں پڑھا جاتا ہے. اِذِ الْأَصْلُ لَتَسْمَعُونَنَّ، دیکھو اصل یہاں نکال کے بتائیے کیا کہا ہے، اصل کیا ہے؟ لَتَسْمَعُونَنَّ، لَتَسْمَعُونَ، سمیع اسمعو سے کیا تھا؟ جمع کا صیغہ تسمعون تھا اور نون تاکید بڑھایا تو کیا ہو گیا؟ اب تسمعونن. اب کیا ہوا؟ تو کہ فحذفت نون الرفع استثقالا لاجتماع الامثال، تو نون رفع کو نون رفع جو تھا یعنی مضارع کا جو نون تھا آخر والا، اس نون رفع کو حذف کر دیا گیا استثقالا لاجتماع الامثال، تین ہم مثلوں کے اجتماع کی ثقیل ہونے کی وجہ سے. تین ہم مثل یعنی کون؟
تین نون ہم مثل یعنی تین نون کے جمع ہونے کی وجہ، تین نون کیسے جمع ہوئے؟ ایک تو مضارع کا نون اور ایک نون تاکید. اب چونکہ نون نون ہوا ہے تو تشدید والا ایک نون اور بڑھایا جائے گا، تو کتنے نون ہو گئے؟ تین نون ہو گئے. تو کہا کہ تین تین نون ہو گئے، ان تینوں کے ہم مثلوں کے اجتماع کی وجہ سے ثقیل ہے پڑھنا، تو ایک نون کو حذف کر دیا. اب کتنے رہے؟ اب سیگا کیا ہوا؟ لتسمعونن تھا، لتسمعونن. اب پہلے نون کو نکال دیا تو کیا باقی رہا؟ لتسمعون واو کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ اب ایک تشدید والا نون، اس میں دو نون ہے، تین میں سے ایک گیا تو دو نون باقی رہے. تو اس میں پہلا تو کیا ہوتا ہے؟ ساکین ہوتا ہے. اور ایک لتسمعو جمع کا سیگا تو واو کے ساتھ ہے، تو ایک واو بھی ساکین. تو واو ساکین اور نون ساکین جمع ہو گئے، واو ساکین اور نون ساکین جمع ہو گئے. اب کس کو گرا گیا؟ واو کو گرا دیا گیا. تو اب کیا ہوا؟ لتسمعن. سمجھ گئے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں فالتقى الساکنان الواو والنون المدغمتی. تو دو ساکین جمع ہو گئے، واو اور نون مدغمہ. فحذفت الواو لالتقاء الساکنین. تو واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. بہرحال کہنا یہ چاہ رہے کہ لتبلون اور لتسمعن اس مثالوں کے اندر اگرچہ نون تاکید بظاہر فعل کے ساتھ متصل نظر آتا ہے، لیکن بیچ میں واو کا فاصلہ ہے. بیچ میں کیا ہے؟ واو کا فاصلہ ہے. لتبلون یہاں پر بھی اور لتسمعن یہاں پر بھی اصل سیگا تخریج کریں گے تو واو کا فاصلہ بیچ میں آ جائے گا. تو اس واو کے فاصلے کی وجہ سے متصل نہیں ہوا نون مضارع کے ساتھ. جب متصل نہیں ہوا تو یہ پھر مبنی علی الفتح نہیں ہوگا. تو یہ دوسری قسمت. تو دوسری قسمت کون سی ہوئی؟ وہ مضارع جس کے ساتھ نون تاکید متصل ہو، اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھا جاتا ہے. والنوع الثالث تیسری قسم معروف کی بترکیب المزجی من الاعداد. وہ اعداد جس کو مرکب امتزاجی سے جوڑا گیا ہو. معروف کی ترکیب المزجی من الاعداد، ماں کا بیان ہے اعداد من سے، تو وہ اعداد جن کو ترکیب مرکب امتزاجی سے جوڑا گیا ہو. وهو الاحد عشر والاحدى عشرة احدى عشرة الى التسعة عشر والتسع عشرة. وہ احد عشر اور احدى عشرة سے تسع عشر اور تسع عشرة تک ہے. مذکر اور مؤنث میں سیگے بدلتے ہیں، آپ نے عدد کا بیان پڑھا ہوگا. تقول جاءني احد عشر، رأيت احد عشر، مررت باحد عشر. ببناء الجزئین علی الفتح، دونوں جز کو مبنی علی الفتح پڑھ کر. احد کا بھی دال پر فتح اور عشر کا بھی را پر فتح ضروری ہے مبنی علی الفتح. کذالک القول فی الباقی، اسی طرح باقی میں کہا جائے گا الا اثنی عشر، سوائے اثنی عشر کے. کیوں؟ اور اثنی عشرۃ کے. فإن الجزء الاول منهما معرب اعراب المثنى، اس لیے کہ اس میں پہلا جز کون ہے؟ اثنی عشر. تو اس میں پہلا جز یہ کیا ہے؟ اس کو تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے بالالف. اب تثنیہ کا اعراب کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. الفین یا ما قبل مفتوح آباد مقصور کے ساتھ. تو دوسرا باب کون سا ہے؟ وہ اعداد جن کو ترکیب امتزاجی سے جوڑا گیا ہو، احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک. تو ان کو دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی علی الفتح.